قوم سے اپیل ہے فیس ماسک پہننا نہ چھوڑیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں لوگ محرم الحرام میں احتیاط کریں، ماسک ضرور پہنیں، یہ احتیاط کا وقت ہے، ماسک نہ پہن کر ناشکری کریں گے، عوامی مقامات پر جاتے ہوئے ماسک ضرور پہنیں۔ بحال ہونے لگے زندگی کے معمولات، کل سے ملک بھر میں کھل جائیں گے ریسٹورانٹ، سینما، تھیٹر، جمز اور مزارات۔ ایس او پیز کے تحت ٹرانسپورٹ، بزنس اور ایکسپو سینٹرز بھی کھول دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کا عزم، کہتے ہیں پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے زیادہ متاثر ممالک میں 5ویں نمبر پر ہے۔ پچھلے 2 سال گندم کی پیداوار کم ہوئی، ملک میں درخت لگانے ہیں، شہروں میں بھی کوئی خالی جگہ نہیں چھوڑیں گے، دریاؤں کو بھی صاف کرنا ہے۔ روزانہ لاکھوں پودے لگائیں گے، وطن کو سرسبز بنائیں گے۔ ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری مہم شروع، روزانہ 35 لاکھ پودے لگانے کا ہدف۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور شادمان مارکیٹ پارک میں پودا لگایا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے پشاور میں مہم کا افتتاح کیا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کراچی میں پودا لگایا۔ ذمہ دار پاکستانی ہونے کا ثبوت، وزیر اعظم کی اپیل پر شہریوں کی شجرکاری مہم میں بھرپور شرکت۔ آپ بھی شجرکاری مہم کا حصہ بنیں، اپنی تصویر یا فوٹیج 92 نیوز کو واٹس ایپ کیجیے اور دنیا کو دکھائیں۔ ادھر حکومت نے بھی ٹائیگر فورس ایپ میں جیو ٹیگنگ کی سہولت اور گرین سیلفی فیچر متعارف کرا دیا۔ سندھ حکومت کا نالوں پر تجاوزات ختم کرنے کا اعلان، سیاسی جماعتوں اور سٹیک ہولڈر سے تعاون مانگ لیا۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں این ڈی ایم اے نے 3 نالوں کی صفائی کی، 35 نالوں میں صوبائی حکومت صفائی کر رہی ہے۔ سعید غنی کا ایم کیو ایم پر ایک خالی زمین پر 2000 گھر بنانے کا۔ ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، ایم کیو ایم نے اپنے تمام ارکان قومی و صوبائی اسمبلی، سینیٹرز، میئر کراچی اور بلدیاتی نمائندوں کو بہادر آباد طلب کر لیا۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا تجربہ ناکام ہو گیا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا ہے کچرا اٹھانے اور ڈمپ کرنے کی ذمہ داری کے ایم سی کی ہونی چاہیے۔ میئر کراچی کے اختیارات بڑھانے کے لیے کام ہو رہا ہے۔ وسیم اختر بولے وفاقی حکومت کے الیکٹرک کو بلا تعطل گیس سمیت تمام وسائل دے، اگر پھر لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی تو کے الیکٹرک ذمہ دار ہوگی۔ کراچی میں بجلی کا ختم نہ ہوا، شہر کے کئی علاقوں میں بجلی کی طویل بندش۔ بجلی پر گورنر عمران اسماعیل کی زیر صدارت اجلاس، وزیر توانائی عمر ایوب، جی ڈی اے اور ایم کیو ایم کے ارکان اسمبلی بھی شریک ہوئے۔ وفاقی حکومت عوام کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی، عمر ایوب کی یقین دہانی۔ تاجر برادری پارٹی مفادات سے بالا تر ہو کر ملک کا سوچے، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تحفظ معیشت کنونشن سے خطاب، بولے حکومت ہر مالدار اور تاجر پر شک کرتی ہے۔ جشن آزادی قریب آیا، کسی نے بیج لگایا، کسی نے جھنڈا لہرایا، ہر سو سبز رنگ کی بہار۔ یوم آزادی منانے کے لیے بچے بڑے سب جوش و جذبے سے سرشار، قومی پرچموں، جھنڈیوں، بیجز، شرٹس اور دیگر اشیاء کے سٹال سے سج گئے بازار۔ ملکہ کوثر پر سیاحت کی بہار، سیاح آنے لگے قطار اندر قطار، ملک بھر سے آنے والے لوگ خوبصورت مناظر، ٹھنڈے موسم اور رمجھم سے لطف اندوز ہونے لگے۔ محمد عباس مانچسٹر ٹیسٹ میں ٹیم کو فتح تو نہیں دلا پائے، لیکن عمدہ بولنگ سے رینکنگ میں ٹاپ 10 میں ضرور آ گئے۔
आईसीसी रैंकिंग में फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास 13वें से 10वीं पोजीशन पर आ गए। बल्लेबाजों में बाबर आजम की छठी पोजीशन बरकरार, स्टीव स्मिथ का पहला, विराट कोहली का दूसरा और लिबुशेन का तीसरा नंबर है। मैं आज आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं ये जो आज पैगाम देना था अपनी कौम को वो ये कि देखें, पाकिस्तान को जो अभी अमीन असलम ने आपको बताया, ये दुनिया में वो मुल्क है जिधर जो मौसम तब्दील हो रहा है, यानी कि क्लाइमेट चेंज, जो गर्मी बढ़ती जा रही है दुनिया में, पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि 5 या 8 नंबर पे सबसे ज़्यादा इस मौसम की तब्दीली से मुतासर है। और ये अल्लाह ने हमारे हाथ में ताकत दी हुई है कि हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं, हम इस क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। हम ये जो बढ़ती हुई गर्मी है, जिसके आगे बहुत बुरे असरात इस मुल्क के लोगों के ऊपर आएंगे, हमारी जो पैदावार है, जो हम मसलन जो गंदम पाकिस्तान उगाता है अपने लोगों के लिए, ये याद रखें पिछले 2 साल गंदम की जो फसल है वो कम हुई है। इस साल 1.5 मिलियन टन गंदम कम हुई है, क्योंकि बारिशें उस वक्त पे हो गई जो अमूमन होती नहीं है, और ये मौसम की तब्दीली की वजह से है। तो क्लाइमेट चेंज के लिए अल्लाह ने हमारे ऊपर चैलेंज किया है कि क्या हमारे में इतनी हिम्मत है कि हम इसको बदल सकते हैं। और अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, वो मखलूक जो उसकी सबसे अजीम मखलूक है। फरिश्तों को भी कहा कि इसके सामने झुको, क्योंकि अल्लाह ने कहा इसमें वो सलाहियत है जो फरिश्तों में भी नहीं है। तो अपनी ताकत को पहचानो। ये जो हमने अपने मुल्क की तबाही की है, अपने जंगलात ख़त्म करके, अपने दरख्त काट के, उसका ये नुकसान है कि आज पाकिस्तान अगर इसी रास्ते पे चलता रहा तो आगे ये जो हमारे ग्लेशियर हैं, जिधर से दरियाओं में पानी आता है 80% पानी तो ये ग्लेशियर से आता है जो पहाड़ों पे है। तो अगर ये गर्मी बढ़ती रही, ये ग्लेशियर पिघलते रहे, दरियाओं में कम पानी जाएगा और इसका नतीजा आगे हमारे कई इलाके रेगिस्तान बन जाएंगे, यहाँ भूख और इफलास होगा। इसलिए मैं अपनी आज कौम को कहना चाहता हूँ कि ये हम सब की जिम्मेदारी है, अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए